بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے۔ آج ہانگ کانگ میں چھٹا روزہ ہے جس کو ہم نے مکمل کیا۔ رمضان المبارک میں کیا کام کرنے ہیں اور رمضان کے مہینے کو کس طرح سے بسر کرنا ہے، کون سے کام ہیں جو رمضان کے مہینے میں کیے جائیں، اس کے بارے میں مختصر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے، عام مہینوں سے مختلف ہے۔ یہ مہینہ اس کو خاص فضیلت حاصل ہے، یہ رحمت والا مہینہ ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں اور جو اعمال ہم نے کرنے ہیں وہ اعمال بہت فضیلت والے ہیں، اور ان اعمال کے کرنے پر بہت اجر و ثواب ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت اور خوشخبری ملتی ہے کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں جو کام کرنے والے ہیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے۔ اخلاص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور صرف اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس مہینے میں نیک اعمال کیجیے۔ نیت خالص ہوگی تو بہت اجر ملے گا، اور وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اگر نیت خالص نہ ہوئی، اخلاص نہ ہوا، تو اعمال برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری بات، سنت کے مطابق اعمال کیے جائیں۔ رمضان المبارک کے جتنے اعمال ہیں وہ روزے کا رکھنا، روزے کا افطار کرنا، قیام اللیل، نماز تراویح کا پڑھنا، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو سنت کے مطابق کیا جائے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ حلال رزق اختیار کیا جائے، حلال ذریعہ معاش اختیار کیا جائے۔ حرام کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو خیر، مختصر یہ چیزیں جو اہم ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک، اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ صوم
روزے کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ روزے کا رکھنا اور پورا مہینہ 30 دن ڈیلی روزہ رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ انسان کی تربیت کا نام ہے۔ روزے کا رکھنا انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ اس مہینے میں تو نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے ترک کر دیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، تو یہ تربیت ہے کہ 11 مہینے ان چیزوں کو چھوڑنے کا وعدہ کر لو، ان چیزوں کو ترک کرنے کا عہد کر لو جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے۔ کوئی انسان نشہ کرتا ہے تو اس کے لیے رمضان کے مہینے میں یہ بہترین تربیت ہے۔ کوئی انسان جو سگریٹ نوشی اور ناسوار کی لت جس کو پڑ چکی ہے، اس کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ 30 دن کی ورکشاپ، 30 دن کی یہ ٹریننگ اس کو اس کام کے چھوڑنے کے لیے ایک موقع فراہم کر رہی ہے۔ اس کی تربیت ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو مان کر اگر تو حلال چیزوں کو ترک کرتا ہے تو وہ حرام چیزیں جن سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو اللہ کی حدود اور باؤنڈریز ہیں، ان کا پوری زندگی خیال رکھنا ہے۔ یہ رمضان کے روزوں کی تربیت اور یہ روزوں کا مقصد ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ روزوں کا رکھنا ہے۔ روزے کے رکھنے میں سحری کا کھانا، صبح فجر سے قبل سحری کرنا، یہ برکت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے۔ اگر آپ برکت کا حصول چاہتے ہیں تو اس مہینے میں یہ عمل یاد کر لیجئے۔ یہ نہیں کہ رات کو کھا کے سو گئے، صبح اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا۔ سحری کیجئے، اور سحری کا وقت وہ عظیم وقت ہے، وہ قبولیت کا وقت ہے، یہ رات کا وہ آخری پہر ہے جس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر یہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ موقع ہے رمضان کے مہینے میں، یہ برکت والا مہینہ۔ سحری سے پہلے نوافل ادا کیجئے، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیے، اللہ سے دعائیں کیجئے، التجائیں کیجئے، سوال کیجئے، مانگیے، طلب کیجئے، اور پھر اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگیے اس ٹائم میں۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ جس وقت لوگ سو رہے ہوں گے، جس وقت آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، آپ اپنے رب کے سامنے رو رہے ہیں، آپ کی اس حالت اور کیفیت کو کوئی نہیں دیکھنے والا، وہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اور ایسی گھڑی میں اگر انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو اس کا کام بن جائے گا، وہ جنت کا وارث بن جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد کا ذکر کیا کہ جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ اس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ غنیمت ہے،
سحری کے وقت یہ کرنے والے اعمال ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی، ان مومنین کی تعریف کی ہے کہ جو سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ روزے کو رکھنے کے بعد دن کے وقت روزے کی حالت میں برائی سے بچنا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، غیبت جھوٹ سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، کسی کو برا بلا نہیں کہنا۔ یہ روزے کے آداب ہیں، یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وأنا اجزی بہ، اس نے یہ روزہ میری رضا کے لیے رکھا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے بڑا اجر رکھا ہے اس روزے کا۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ ذرا دیکھیے، غور و فکر کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، عافیت دی، تندرست جسم عطا کر دیا، قوت اور طاقت دی، اس کے باوجود آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کے عذاب سے بچ جائیے، اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجئے۔ روزہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا صحت مند آدمی کے لیے، تندرست آدمی کے لیے، جس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، اس کے لیے قطعاً یہ درست نہیں ہے کہ وہ روزے کو بلا وجہ ترک کر دے۔ اور روزہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے، انسان کے درمیان اور گناہوں کے درمیان یہ ڈال بن جاتی ہے۔ جو انسان روزہ دار ہے وہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ قیامت کے دن یستجن بہ من النار، کہ آگ کے سامنے یہ روزہ ڈھال بن جائے گا۔ اور پھر جو شخص روزے کی حالت میں ہو، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، وہ بری باتیں نہ کرے، شہوانی گفتگو نہ کرے۔ روزہ رکھ کر سوشل میڈیا پر گندی فلمیں دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، یہ روزے کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے۔ ایسے روزے دار کو روزے سے کیا ملے گا؟ جس نے اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کی، جس نے روزہ رکھ کر اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، جس نے روزہ رکھ کر بری باتوں کو ترک نہ کیا، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ کو نہ چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کر غیبت کو ترک نہ کیا، جس نے روزہ رکھ کر چغلی کو نہ چھوڑا۔ اللہ کے لیے یہ روزہ آپ کے لیے، میرے لیے ایک تربیت گاہ ہے، ایک تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اس مہینے میں ان کو ترک کرنے کا عہد کیجئے، چھوڑنے کی پریکٹس اور کوشش کیجئے، اور پھر پوری زندگی ان گناہوں کو ترک کر دیجئے۔ زبان کی حفاظت، جھوٹ کو ترک کرنا، غیبت کو ترک کرنا، یہ روزہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو روزے کی حالت میں ہو فلا یرفث ولا یسخب، بری بات نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، اور اگر کوئی اس سے لڑ پڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بری بات کہتا ہے تو اس کو جواب بھی نہ دے، بلکہ اس کو یہ کہہ دے إني امرؤ صائم، میں روزے کی حالت ہوں، میں تیرا جواب نہیں دے سکتا۔ اور پھر جو شخص ایسا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ اس کے معدے کی خالی رہنے کی جو سمیل پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کو وہ کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، تو روزہ اس چیز کا نام ہے کہ انسان روزے کی حالت میں تمام گناہوں کو چھوڑنے والا ہو، تمام گناہوں کو ترک کرنے والا ہو۔ اور پھر آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فرمایا وہ شخص
جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، گندی باتیں نہیں چھوڑتا اور ان پر عمل کرنا نہیں ترک کرتا، تو اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ان چیزوں کا خیال کیجیے۔ پھر افطار کے وقت، افطار سے قبل اور روزے کی حالت میں دعا کرنا، یہ قبولیت، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ روزے کی حالت، اس میں دعا کیجئے، اللہ سے طلب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ وہ کون کون سے خوش قسمت ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، ان میں سے ایک فرمایا والصائم حتی یفطر، کہ روزے دار جب تک افطار نہیں کرتا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ مانگیے، سوال کیجئے، رب عطا کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مظلوم کی دعوت کو دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جو امام عادل ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ یہ کرنے والے اعمال ہیں۔ روزے کی حالت میں اللہ سے دعائیں کیجئے، سوال کیجئے، مانگیے۔ اور پھر افطار کا وقت، افطاری کرنے میں جلدی کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیجئے۔ خواہ مخواہ افطاری میں تاخیر کرنا، احتیاط کے نام پر تاخیر کرتے رہنا، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک لوگ بھلائی پہ قائم رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ افطاری کو جلدی کرنا، یہود افطاری میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم افطاری میں جلدی کیا کرو، جلدی روزہ افطار کیا کرو۔ رمضان کا مہینہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک بن حویرث بیان کرتے ہیں، صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فلما رقی عتبۃ قال آمین، اللہ کے رسول منبر پر چڑھتے ہوئے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، ثم رقی عتبۃ اخری فقال آمین، آمین کہا۔ تیسری پہ پاؤں رکھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا، اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آتانی جبریل، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے، فقال یا محمد من ادرک رمضان فلم یغفر له فابعدہ اللہ، کہ وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پا لیتا ہے اور پھر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول کو کہا کہ آپ آمین کہیے۔ اس دعا پر اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ مہینہ، اس میں کیا کرنا ہے؟ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرنا ہے۔ یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر آمین کہا۔ فرمایا ومن ادرک والدیہ او احدہما فدخل النار فابعدہ اللہ، جو اپنے والدین میں سے کسی کو پا لیتا ہے، دونوں کو پالے یا ایک کو پالے، اور پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو جائے تو یہ آدمی بدبخت ہے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے آمین کہا۔ اس حدیث سے تینوں چیزیں ہی اہم ہیں۔ پہلی چیز، رمضان کے مہینے کو پا لینا اور انسان اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکے، یہ بدبخت انسان ہے۔ رمضان کے مہینے میں توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، اور اس مہینے میں خاص کر کے والدین کی خدمت کیجئے، والدین کی قدر کیجئے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق ذکر کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔
گھر میں خواتین اپنی والدہ کی ہیلپ کیا کریں، کام میں ان کا ہاتھ بٹایا کریں۔ ماں سحری کے لیے، افطاری کے لیے بندوبست کرتی ہے اور بیٹیاں اور بیٹے ایسے ہی بیٹھے رہتے۔ تو یہ مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اس میں انسان گناہوں سے معافی مانگے، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرمایا جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی جانب، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، بخشش کی طرف، اپنے رب سے بخشش طلب کرنے کے لیے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، وہ متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور یہ رمضان مجھے اور آپ کو متقی بنانا چاہتا ہے، اور متقین کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی جنت تیار کر رکھی ہے، اور فرمایا کہ اس کی طرف لب کو دوڑو، آگے بڑھو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگو اور اس جنت کے متلاشی بن جاؤ۔ اور یہ جنت جس کے دروازوں کو رمضان میں کھول دیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، اذا كانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب ونادى مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شیاطین، سرکش جنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ اس مہینے میں بھی جو جنت نہ حاصل کر سکے، اس مہینے میں بھی جو اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، گناہوں کو نہ چھوڑ سکے، تو اس کو ہم کیسے خوش قسمت کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان جلدی کر، تھوڑے دن ہیں، نیکیاں کما لے، نیکیوں کا موسم ہے، موسم الخیرات ہے۔ جب خاص موسم ہو، جب فروٹ تیار ہو، کسان کس طرح سے کوشش کر کے اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نیکیاں سمیٹنے کا موسم ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان جلدی کر، ویا باغی الشر اقصر، اور برائی کرنے والے انسان باز آ جا، چھوڑ دے برائیوں کو، گناہوں کو ترک کر دے۔ اللہ نے شیاطین کو بھی گرفتار کر لیا، جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا، تیرے لیے جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیا ہے۔ اب تو نیکی کی طرف آ جا، اب تو برائیوں کو ترک کر دے، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے، یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں۔ وَلِلَّهِ اتقاء من النار، اور پھر فرمایا کہ جہنم سے ہر رات لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ اس جنت کی طرف بڑھیے، اس جنت کے لیے کوشش کیجئے۔ یہ مہینہ کوشش کرنے والا ہے، یہ مہینہ جنت کمانے کا مہینہ ہے۔ ایسے اعمال کیجئے کہ میں اور آپ جنت کے وارث بن جائیں۔ اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کی تڑپ صحابہ کرام کے دل میں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس دنیا کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے۔ ایک جنت کے متلاشی صحابی جن کا نام ہے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان کا ہی یہ واقعہ ہے، غزوہ بدر کا واقعہ۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے مقام پر ہم پہنچے،
مشرکین سامنے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقدمن احد منکم الى شیء حتى اکون انا دونه فدنا المشرکون فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سامنے ہیں، مقابلے کے لیے آ چکے ہیں، غزوہ بدر ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی، جہاد کی، مسلمانوں کو ترغیب دلائی اور فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے، اس جنت کی طرف آگے بڑھو، اس کے لیے کوشش کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ بہت بڑے بڑے باغات ہیں، اس کو کون لینا چاہتا ہے، کون اس کا متلاشی ہے؟ قال یقول عمیر بن حمام الانصاری، حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جنت عرضها السماوات والارض، اللہ کے رسول جنت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، کیا اس کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم ایسے ہی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں بخن بخن، کہتے ہیں پھر تو میں جنت لینے جا رہا ہوں، پھر تو جنت کا سودا آسان ہو گیا ہے، میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما یحملک علی قولک بخن بخن، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مبارک دے رہے ہیں، مبارک ہو، پھر تو میں حاصل کر لوں گا، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں ایسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے واللہ یا رسول اللہ الا رجاءۃ ان اکون من اہلھا، میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنتی بن جاؤں، مجھے بھی جنت مل جائے، میں جنت کا وارث بن جاؤں۔ قال فإنک من اہلھا، اللہ کے رسول نے بشارت سنا دی تو جنتی ہے، تو جنت میں جائے گا، تجھے جنت ملنی ہے۔ پھر کس طرح جنت کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا فإنک من اہلھا فأخرج تمرات من قرنہ فجعل یأکل منہن ثم قال لئن انا حییت حتی آکل تمراتی ہذہ انہا لحیات طویلہ، کھجور نکال کے کھا رہے ہیں اور پھر کھجوروں کو پھینک دیا، کہا کہ اگر میں کھجوریں کھاتا رہا تو یہ تو بہت بڑا وقت ہے، انہا لحیات طویلہ، یہ لمبی زندگی ہے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، کھجوریں نہیں کھانی، کھجوریں کھاتا رہوں گا، میں نے جنت میں جانا ہے۔ قال فرما بما كان معه من التمر، کھجوروں کو پھینک دیا، ثم قاتلهم حتى قتل، پھر کافروں کے ساتھ مقابلہ کیا، قتال کیا، لڑائی کی، حتیٰ کہ شہید ہو جاتے ہیں اور جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، عمیر بن حمام جنت کے متلاشی، جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مومنوں کو ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے جنت کے متلاشی انسان، یہ رمضان کا مہینہ غنیمت ہے، ایسے اعمال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ رمضان میں کرنے والے اعمال، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن کو پڑھنا قیامت کے دن یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن سیام روزہ سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے تیرے حکم کو مانتے ہوئے کھانے پینے کو چھوڑا تھا، شہوات نفسانی کو چھوڑا تھا، آج میں اس کا سفارشی ہوں، میری سفارش کو قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ اور پھر قرآن سفارش کرے گا، کہے گا یا رب منعتہ النوم، یہ رات کو سوتا نہیں تھا، رات کو قیام اللیل کیا کرتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں سفارشی ہوں، رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کیجئے، اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، رات کی عبادت، نماز تراویح کا ادا کرنا، رات کو عبادت کرنا، یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، معاف کروا لیجئے گناہوں کو۔ فرمایا جو شخص قیام اللیل کرتا ہے ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس امید سے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس کا اجر دے گا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، من قام رمضان، رمضان کا قیام کرتا ہے ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ رمضان میں کرنے والے اعمال ہیں۔ روزوں کا خیال رکھیے، روزوں کا خیال کیجئے، روزوں کے آداب کا خیال کیجئے، سحری اور افطاری کا خیال کیجئے سنت کے مطابق، اور پھر رمضان کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے جھوٹ غیبت کو ترک کر دیجئے، گالی کو ترک کر دیجئے، برے اعمال کو چھوڑ کر متقی بن جائیے، اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں۔ راتوں کو قیام کرنا، نماز تراویح ادا کرنا، یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر مال کو خرچ کیا جاتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے۔ جبریل امین کس لیے آتے؟ کیا مقصد تھا؟ قرآن کا دور کرنے کے لیے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، قرآن کا دور کرنے کے لیے جبریل امین آیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں اپنے مال کو اس طرح سے خرچ کیا کرتے تھے کہ جس طرح تیز ہوا چلتی ہے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ بہت سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، رمضان میں جب جبریل آتے ملاقات ہوتی، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، یہ رمضان کی راتیں، ہر رات اللہ کے رسول کے پاس جبریل امین آیا کرتے تھے، اور آ کر کون سا عمل کرتے تھے؟ آج کا مسلمان روزے دار اس عمل کو اختیار کر لے، یہ کام رمضان میں کرنے کا ہے۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، قرآن کو پڑھنا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ قرآن کا دور جبریل امین کیا کرتے تھے۔ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس طرح تیز ہوا چلتی ہے اس طرح اللہ کے رسول اپنے مال کو بہایا کرتے تھے، اتنی سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس مہینے میں سخاوت کیجئے، اپنے مال پہ بخل نہ کیجئے، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے۔ اور رمضان ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آج صرف تم صبح اور شام کو کھاتے ہو، دن کو بھوک پیاس سے تم نڈھال ہو جاتے ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کتنے ایسے فقراء اور مساکین ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی دل جوئی کرنی ہے، ان کی افطاری کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے روزے کا بندوبست، اور ان کو اپنے مال میں سے حصہ دینا ہے، ان پہ مال کو خرچ کرنا ہے۔ یہ رمضان میں کرنے والے کام ہیں۔ اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں دیکھیے، اس لاک ڈاؤن کے دور میں دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں پردہ پوش، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جائیے ان کے گھروں میں، ان کی مدد کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ سبق اور یہ درس ہمیں دیتا ہے۔ اور پھر وہ شخص جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دوہرے روزے کا ثواب حاصل کرنا ہے وہ اس حدیث کو سن لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من فطر صائما، جو شخص کسی انسان کے روزے کی افطاری کا بندوبست کرتا ہے
کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو شخص کسی انسان کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو اسی طرح ثواب ملتا ہے جیسے اس نے روزہ رکھ کر ثواب حاصل کیا ہے۔ اس مہینے میں دوہرا اجر کمانا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھیے بھی اور روزہ افطار بھی کروائیے۔ اور پھر اس مہینے میں جو کرنے والے کام ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی تعریف کی کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، تنگی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، مال زیادہ ہو کم ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں کی علامات ہیں، یہ جنتی لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ جنت کے متلاشی شخص کو ان علامات کو سن کر ان پر عمل کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا مجھ میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ فرمایا جنتی لوگ مال کو خوشی اور غمی میں، تنگی میں، فراوانی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والکاظمین الغیظ، اور غصے پر قابو پانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وقت کم ہے بات اختصار سے کرتا ہوں، کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ کسی کو گالیاں دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کے بدلے میں اینٹ کا جواب پتھر سے، اور پھر اس کو بے عزت کر دینا، اس کو مار دینا، یہ نشانی نہیں، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پانے والے۔ اور ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا، پیارے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا۔ یہ اہل جنت کی نشانیاں ہیں کہ وہ غصوں پر قابو پا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ وہ انسان جو اللہ سے معافی کا طلبگار، جو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، جو اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتا ہے، ذرا تو بھی لوگوں کو معاف کر کے تو دیکھ۔ والعافین عن الناس، جب تو لوگوں کو معاف کرے گا وہ رب العالمین تجھے معاف کر دے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ معاف کرنا، درگزر کر دینا، یہ بھی رمضان کے مہینے کا ایک درس ہے، یہ بھی اہل جنت کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ اسلام میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ علامۃ العصر، اس دور کے محدث عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی نے اپنی ایک تقریر میں بیان کیا، اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انسان کا ذکر کیا، اور اس کے بارے میں لکھا کہ کان من خیار الناس، یہ شخص بہترین تھا، لوگوں میں سے بہتر انسان تھا۔ اس کا نام ہے مسعود بن عبداللہ الحمدانی۔ کہتے ہیں بہترین آدمی تھا، اور جب بھی اسے کوئی دکھ دیتا، کوئی تکلیف دیتا، کسی سے اس کو کوئی ایذا پہنچتی، کچھ دن گزر جاتے، وہ شخص نادم ہو کر، پریشان ہو کر اس کے پاس آتا اور آ کر معذرت کرتا، سوری بولتا اور افسوس کرتا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو مسعود بن عبداللہ حمدانی آگے سے صرف ایک جملہ کہا کرتے تھے، الماضی لا یذکر، کہ او میرے بھائی یہ گزر گئی ہے بات، چھوڑ دو اس کو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو بھول گیا ہوں، ماضی کے افسانوں کو میں یاد نہیں کرتا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو بات گزر گئی، چھوڑیے اس کو، میں نے معاف کیا ہوا ہے، پہلے سے ہی معاف کیا ہے۔ ماضی کی جو چیزیں ہیں ان کو یاد نہیں کیا جاتا، ان کو دہرایا نہیں جاتا۔ یہ ہیں والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آج انتقام کی آگ انسان کے دل کے اندر بھڑکتی ہے، اور پھر انتقام میں اس طرح آگے بڑھ کے ظالم بن جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ظلم کے خاتمے کا مہینہ ہے، یہ ہمیں محبت اور الفت کا درس دیتا ہے، یہ ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے، یہ درگزر کا درس دیتا ہے،
یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا درس دیتا ہے اور لوگوں کو معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اپنے دلوں کو صاف کیجئے اور دوسروں کو بھی معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ فرمایا جو جنتی ہیں والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے۔ وہ شخص مسعود بن عبداللہ فوت ہو جاتا ہے۔ فوت ہونے کے بعد کسی کے خواب میں آیا، اس نے پوچھا اس سے، مسعود بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ مسعود آگے سے جواب دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے یہی کہا، آواز دی اور کہا یا مسعود الماضی لا یذکر انطلق الی الجنہ۔ مسعود پرانی باتیں یاد نہیں کی جاتی، تو لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، آج رب جو غفور ہے، جو رحیم ہے، اس نے تجھے معاف کر دیا ہے، جا وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت میں داخل ہو جا۔ والعافین عن الناس، یہ ہیں اہل جنت جو لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، محسنین سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو یاد کر کے روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ سے معافی مانگیے۔ چند دن باقی رہ گئے ہیں، ان دنوں کی قدر کیجئے۔ یہ دن بار بار آنے والے نہیں ہیں۔ زندگی میں اللہ نے آپ کو موقع دیا، مجھے موقع دیا، رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ گیا، اس موقع سے فائدہ حاصل کیجئے، اس کو غنیمت جانیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفسوں پر ظلم کر دیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، اللہ کو بھولتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر فرمایا کہ وہ گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ معافی مانگ کر اپنے نامہ اعمال کو صاف کروا لیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ جو وہ گناہ کر رہے ہیں رب العالمین ان سے واقف ہے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی لوگ جن کے لیے اللہ نے بخشش کو تیار کیا ہے، جن کے لیے جنات ہیں تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ ان جنتوں میں ٹھہریں گے جو ہمیشہ کے باغات ہیں، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ جنت تیار کر رکھی ہے۔ رمضان کا مہینہ جنت کے حصول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جنت کے حصول کے لیے جتنے بھی اعمال ہو سکے ان کو کیجیے۔ ایک عمل کی طرف توجہ دلاتا چلوں، عموماً فجر کی نماز کے بعد لوگ آرام کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، سحری کی ہوتی ہے، گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنے کے بعد رمضان میں کرنے والا یہ ایک اہم عمل ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں ٹائم ہوتا ہے تو بیٹھ جائیے مسجد میں سورج کے طلوع ہونے تک اور 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے حسن سند کے ساتھ، فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ۔ فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر بیٹھ کر اسی جگہ پر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک، اور پھر 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 1 حج اور 1 عمرے کے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، ان اوقات کو غنیمت جانیے۔ اور پھر ایک اور روایت اس حوالے سے سن لیجئے، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 30 دن رمضان کے ہیں، 10 دن اس کے ساتھ اور ایڈ کر لیجئے، اور 40 دن کا یہ عمل کر کے آپ وہ عظیم خوشخبریاں پا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان سنیے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی
کتب لہ براءتان براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ فرمایا جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن ادا کر لیتا ہے، کتب لہ براءتان، اللہ رب العالمین اس کو 2 کاموں سے بری کر دیتے ہیں۔ ایک برات بری ہو جاتا ہے، براءۃ من النار، جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور دوسرا عمل فرمایا و براءۃ من النفاق، نفاق سے بھی اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال بے شمار ہیں، جتنے عمل کیے جائیں اتنے کم ہیں۔ روزے کو رکھیے، روزے کی قدر کیجئے، قیام اللیل کیجئے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، گناہوں کی معافی مانگیے، صدقہ اور خیرات کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے، غریب لوگوں کا خیال رکھیے، افطاریاں کروائیے، اور یہ تمام کے تمام اعمال رمضان میں کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس مہینے سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما لے، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وبا عام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے، ختم کر دے، اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ The one, the one, the one.